صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو چلیے آج کے اس درس میں آپ سب کو ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ جو درس و تدریس کا معاملہ ہے یہ صرف 3 دن ہی ہوتا ہے. ایک تھرسڈے کو، ایک سیٹرڈے کو اور پھر سنڈے کو. تھرسڈے اور سنڈے کو ہم ترکیب قرآن کریم کے ہجے سیکھتے ہیں، ترکیب کرنا سیکھتے ہیں، حروف کی ادائیگی کو درست کرنا سیکھتے ہیں. اور سیٹرڈے کو ہمارا مسئلے مسائل کا درس ہوتا ہے، اور جو الحمدللہ کل ہو چکا ہے. جو کچھ بھی ہم نے کل پڑھا تھا اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آ چکی ہے. جو بچے کل کے درس میں نہیں تھے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. البتہ آج کا جو درس ہے ہمارا وہ تجویدی درس ہے. ہم کما حق کا ہو تجوید تو نہیں پڑھ رہے ابھی صرف ہم ترکیب کر رہے ہیں، ہجے کرنا سیکھ رہے ہیں، حروف کی ادائیگی کو درست کر رہے ہیں، اور یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم حروف مدہ کو کس طرح سے پہچانیں گے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کی کھینچائی کتنی کرنی ہے، ان کو کتنا لمبا کھینچنا ہے، اور یہ کس کے برابر ہیں. اچھا اخفا کیسے ہوگا، اظہار کیسے ہوگا، ٹھیک، ادغام شفوی کہاں پر ہے، اظہار شفوی کہاں پر ہے، اخفاء شفوی کیا ہے، ادغام حروف ادغام کون کون سے ہیں، جب حروف ادغام تام کی شکل میں ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا، جب ناقص ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا. وہ ساری چیزیں ہم اس درس میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سے ہمارا مقصد قرآن کو بہترین طرز سے پڑھنا ہے. جیسا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. اور اللہ نے ہمیں خوبصورت آوازیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان آوازوں کو اور خوبصورت طریقے سے اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک، یعنی جو بھی آپ کی تلاوت سنے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے کہ ہاں حقیقت میں اگر کوئی تلاوت کر رہا تو ایسے ہی کرنی ہے. اور اگر انسان کی ویسی آواز نہیں ہے، مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوبصورت آواز نہیں ہوتی ہے، تو خوبصورت آواز ہمارا کوئی مشن نہیں ہے. ہمارا مشن قرآن کی درستگی ہے. اگر آپ کی خوبصورت آواز نہیں ہے مگر آپ قرآن پورے تلفظ کے ساتھ، پروناؤنس کے ساتھ کما حق کا ہو پڑھ رہے تو آپ کی آواز سے خوبصورت کسی کی آواز نہیں ہو سکتی. بات سمجھ گئے؟ تو یاد رکھیے گا ابھی ہم اس کے ہجے کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ایک طالب علم یا طالبہ آئیں اور سورۃ الماعون کی تلاوت کریں. تو آج کے درس میں زاہد یوسف آئیں گے، وہ تلاوت کریں گے سورۃ الماعون کی. اس کے لیے کلیپس کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ بہت اچھی تلاوت کی ہے، مگر حروف کی ادائیگی کہیں نہ کہیں ابھی مس ہے. اسی کی ہم مشق کریں گے کہ حروف کیسے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ سارے کے سارے توجہ رکھیں گے. آپ کے پڑھنے سے کسی دوسرے کا قرآن بھی درست ہو سکتا ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ ہم جو چیزیں پہلے بول چکے ہیں ان کو دوبارہ دہرائیں گے. مثلا میں پوچھوں گا یہاں پر کیا ہوگا، الف مدہ یا مدہ، تو آپ نے بولنا ہے، کیونکہ بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جو اسی ویڈیو سے شروعات کریں گے. تو ایسا نہ کہیں کہ شاید یہ ایسی چیزیں نہیں بتا رہا ہے. تو ہم اس چیز کو مکمل طریقے سے لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے، تو سارے بچے پورے ہوش حواس کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ، جتنے بھی بوائز بیٹھے ہیں
وہ سارے نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں نا تحیات، ویسے بیٹھ جائیں طلب کے ساتھ کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ قرآن۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ قرآن سیکھ رہے ہیں دوسروں کو سکھانے کی غرض سے، تو آئیے قرآن سیکھتے ہیں۔ یہ سورۃ الماعون ہے اور یہ سورہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ حمزہ زبر، آپ سے پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ یہ الف ہے۔ یہ کیا ہے؟ الف ہے، اور ظاہری طور پر ہمیں الف ہی نظر آ رہا ہے۔ آ رہا ہے بھائی؟ آ رہا ہے آپ کو؟ اگر نہیں آ رہا تو سامنے آ جائے۔ آ رہا ہے؟ الف تھا، پر اس کے اوپر جب زبر زیر پیش یعنی کہ حرکات میں سے کوئی چیز آ جاتی ہے، زبر زیر پیش آ جاتا ہے، فتحہ کسرہ ضمہ آ جاتا ہے، تو اس کی شکل جو ہے، اس کی جو حیت ہے وہ حمزہ والی بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ تو جب بھی ہم اس کو پھر پڑھیں گے، اگر اس کے اوپر زبر ہوگا زیر یا پیش، تو اس وقت ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ یہ پھر حمزہ کے حکم میں بن جائے گا۔ ٹھیک، تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ۔ اور آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو آ کیوں نہیں کیا؟ حمزہ زبر آ، بلکہ کیا پڑھا ہم نے؟ حمزہ زبر آ۔ کھینچا کیوں نہیں؟ زبر زیر پیش جو ہوتے ہیں وہ اس کی کھینچائی کو کم کر دیتے ہیں۔ اس کو کھینچنا ہی نہیں ہوتا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے، جلدی سے ادا کرنا۔ آپ ہی کر لو سامنے۔ حمزہ زبر را زبر را ان حروف میں سے ہے جو پر پڑے جاتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کون کون سے حروف ہیں؟ ذرا میں لکھ لیتا ہوں۔ خا، ہاں جی، صاد، ضاد، قاف اور غین۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ بڑی مہربانی، آپ نے بہت اچھے سے یاد کیا تھا، ہے نا؟ آئندہ اگر اس طرح کی مہربانی دکھائیں گے تو مجبوراً مجھے بھی آپ پر مہربانی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور میری مہربانی کس شکل میں ہوگی اس کا اندازہ پھر آپ نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں میں آپ پر مہربانی نہ ہی کروں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ٹائم اگر پوچھوں کہیں تو بہترین طریقے سے اس کا جواب دے دیجئے گا۔ ہر بچے کو یہ 8 حروف اچھے سے یاد ہونے چاہیے، کیونکہ را کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہر حال میں پر پڑھنا ہے، صرف وہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، تو یاد ہوں گے تبھی آپ اس کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یاد ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم؟ چلیے سب، را زبر حمزہ، یا زبر کیا گو؟ آرا آئی۔ حمزہ یا زبر آئی میں کیا ہوگا؟ کیوں یالین ہوگا؟ تا لام زبر، اب اس تا کو ہم نے اسلام کے ساتھ ملایا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لام کے اوپر تشدید ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حروف شمسی ہے۔ اس سے پہلے الف لام لام تھے، لام اس میں ضم ہو گیا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ صرف اسی حرف کو پڑھا جس پر تشدید تھی، ٹھیک ہے؟ باقی جو بھی چیزیں تھی الف اور لام اس کو ہم نے سائلنٹ کر دیا، تو تا لام زبر کیا گو؟ آوا آئی۔ لام زبر زال یا زیر زی، زال یا زیر زی میں کیا ہوگا؟ کیوں یا مطلب ہوگا؟ ویری گڈ۔ یا پیش یو، کاف زال زبر کل، زال نہیں پڑھنا ہے بلکہ زال پڑھنا ہے، زبان کی نوک سنیا اور یا کا کنارہ، ٹھیک ہے؟ تو زال کوئی بچہ نہیں پڑھے گا بلکہ زال پڑھے گا، ٹھیک؟ زال زال زیر با پیش کیا گو؟ یکذبو، با دال زیر دال یا نون زیر کیا گو؟ بل۔ تو پڑھیے، ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت الذی یکذب بالدین۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نون کے نیچے زیر ہے، مگر ہم نے جب اس کو پڑھا تو اس طرح ہجے کیا، دال یا نون زیر، گویا کہ ہم نے اس کو بھی جزم دے دی، اس کے اوپر پہلے جزم تھی تو ہم نے اس کو بھی جزم دے دی، اور قاعدہ آپ کو سب کو یاد ہوگا،
زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کا وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے. تو یہاں پر زیر تھی, ہم نے کیا کیا, زیر کو حذف کر دیا اپنے ذہن میں اور اس کو جزم دے کر ہم نے پڑھا. البتہ یہ نون زیرنی ہمیشہ باقی رہے گا, صرف ہم نے سیکھنے کے لیے اس ترکیب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. چلیے, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. فا زبر فا, زال کھڑا زبر زا, کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ الف مدہ کے. لام زیر لی, کاف لام زبر, جو ترکیب اس میں بنی تھی وہی ترکیب اس کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, کاف لام زبر. اب یہ جو کاف ہے یہ پور نہیں پڑھا جاتا, ٹھیک ہے, باریک پڑھا جاتا ہے. یہ جو قاف ہے ان کی ساؤنڈ سیم ہے, صرف پور اور باریک پڑھنے کا فرق ہے. ٹھیک ہے, کیف نہیں ہے. یہ بہت سارے حضرات پڑھتے ہیں کیف, کیف نہیں ہے, یہ بھی کاف ہی ہے. کیونکہ جب بھی اس کو آپ دیکھو گے تو اس شکل میں دیکھو گے, کاف الف فا, کاف, کیف نہیں. اوکے, تو چلیے, کاف لام زبر لام زبر ذال یا زیر زی, ذال یا زیر زی. کیا ہوگا ذال یا زیر زی میں؟ کیوں یا مدہ ہوگا؟ ویری گڈ. یا زبر دال عین پیش دو, دال عین پیش دو. جیسے کسی کو ہم نے دھکا دے کے آگے چلانا ہوتا ہے نا, کوئی چل نہیں رہا تو اس کو دھکا دیتے ہیں, اس طرح دھکا دینا ہے. دال عین پیش دو, دو دھکا, اتنا سا. دال عین پیش دو, عین لام پیش, یا زبر تا, یا میم زیر یتیم ہے نا. فذلک الذی یدعو الیتیم, فذلک الذی یدعو الیتیم, فذلک الذی یدعو الیتیم, فذلک الذی یدعو الیتیم. واو زبر وا, لام الف زبر لا, لام الف زبر لا میں کیا ہوگا؟ یا زبر یا, ہا ضاد پیش عض, ضاد ہے نا اس میں پور پڑھنا ہے. اوکے, نہ ضاد پڑھنا ہے نہ زاد پڑھنا ہے, بلکہ ضاد جیسے وہ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے. یعنی زبان کی نو پر سنایا علیہ کا کنارہ. ضاد پڑھیے, کیا ہے؟ ضاد. ہا ضاد پیش ضاد پیش حض, کیا ہے؟ حضو نہیں پڑھنا, حدو بھی نہیں پڑھنا. اوکے, نہ دال کی آواز آئے اور نہ ہی زا کی آواز آئے, بلکہ وا کی آواز آئے. اس کا مخرج یہی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیے. ولا يحض, ولا يحض, عین زبر لام کھڑا زبر لا, کیا گو؟ علا, عین نکلنا چاہیے, حمزہ نہیں, الا نہیں پڑھنا ہے بلکہ علا. یہ جو ساؤنڈ افیکٹ جو ہے نا عین کا, وہ یہاں پر ہے, تو یہاں پر زور لگائیے, خود بخود نکلے گا. چلیے, علا, تو زبر تو نہیں, تا نہیں بلکہ تو, پور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, دونوں کا مخرج ایک ہے. یہ والی جو تا ہے نا, یہ لمبی تا, اور یہ تو, دونوں کا مخرج ایک ہے, مگر اس کو باریک پڑھنا ہے, اس کو پور پڑھنا ہے. ٹھیک, تو زبر, بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں تو, تا پیش تو, تو نہیں, تو عامل, تو عامل نہیں بلکہ تو عامل. کیا ہے؟ طاع, عین الف زبر عین الف زبر میم لام زیر, کیا گو؟ طعامل, میم سین زیر, کاف یا نون زیر, کاف یا زیر کی میں کیا ہوگا؟ کیوں یا مدہ ہوگا؟ بہت اچھے. ولا يحض على طعام المسكين, ولا يحض على طعام المسكين, طعامل نہیں, طعام المسكين, طعام المسكين. اس کو جب بھی پڑھیں گے تو پر پڑھیں گے قاریوں کی طرح. ٹھیک ہے, ہاں.
ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. فا زبر واو یا زبر وی کیا گو فویل. لام لام دو پیش کیا گو فویل. لام لام زیر. اب یہاں پر تنوین آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لام حروف ادغام ہے اور ادغام تام ہے یعنی کہ یرملون میں سے ہے. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جلدی پڑھنا ہے پر ملا کے لام لام دو پیش لام لام زیر. اس لام کو ہم صرف لام ساکن کہیں گے لام ادغام نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر نہ جزم اس کے اوپر نہ تشدید ہے نہ اس سے پہلے تنوین یا نون ساکن ہے تو یہ صرف اور صرف لام ساکن ہے. ٹھیک ہے. لام لام زیر میم پیش صاد لام زبر کیا گو مصل سلی. صاد اور سین میں فرق ہونا چاہیے. صل کیا ہے صاد کو پورا پڑھا جاتا ہے. صاد لام زبر لام یا نون زیر فویل للمصلین. فویل للمصلین. حمزہ لام زبر لام زبر ذال یا زیر ذال یا زیر میں کیا ہوگا نون زبر ہا میم پیش. اب یہ میم کون سی ہے اظہار شفوی کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ ہی میم ہے کوئی دوسرا حرف ہے تو جب دوسرا حرف ہوگا تو اظہار شفوی ہوگا یعنی کہ جلدی ادا کرنا ہے. تو ہا میم پیش عین نون زبر. اب نون ساکن آ گیا تو ہماری فکر بڑھ جانی چاہیے کہ نون ساکن آیا اس کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے. تو بعد والا حرف کون سا ہے صاد. تو صاد حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر کیا ہوگا اخفا. کیا ہوگا کیسے پڑھیں گے ہم عن صلاتہم لام الف زبر کیا ہوگا لام الف زبر لام ہے الف مدہ تا زیر ہا میم زیر. آپ دیکھ سکتے ہو وہی میم یہاں پر دوبارہ واپس آ گئی گویا کہ اظہار شفوی ہے کیونکہ اس کے بعد نہ با ہے نہ ہی میم ہے تو اظہار شفوی ہے. تو کیسے پڑھیں گے ہم عن صلاتہم سین الف زبر سین الف زبر سا میں کیا ہوگا ہا واو نون پیش نون. ہا واو نون پیش نون. تو ہا واو پیش میں کیا ہوگا کیا ہوگا واو مدہ کیونکہ واو ساکن سے پہلے تو پڑھیے الذین هم عن صلاتهم ساہون. الذین هم عن صلاتهم ساہون. حمزہ لام زبر لام زبر ذال یا زیر نون زبر ذال یا زیر دی میں کیا ہوگا کیوں ہوگا ویری گڈ. ہاں میم پیش میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے تو یا ہے تو کیا بن جائے گا یہ اظہار شفوی. یا پیش را الف مد زبر مد کون سا ہے یہ مد متصل. کون سا مد ہے یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے بوزوا کے نام. یا پیش را الف مد زبر حمزہ واو نون پیش حمزہ واو نون پیش حمزہ واو نون پیش میں کیا ہوگا کیوں واو مدہ ہوگا الذین هم یراؤون. الذین هم یراؤون. فہیم صاحب توجہ دیجئے ورنہ واو زبر یا میم زبر میم ساکن آ چکا ہے. کون بتا سکتا ہے یہاں پر کسی کا نام ساکن بھی ہے وہی بتائے گا. ہاں جی کون سی میم ہے یہ ہیں جی اظہار شفوی. تو زور سے بولنے میں کیا حرج ہے بولیے کون سی میم ہے اظہار شفوی کیونکہ میم ساکن کے بعد نون ہے تو اظہار شفوی ہے نہ با ہے نہ میم ہے. زور سے بولیے
وَيَمْنَ نون زبر عین واو پیش اب مجھے کون بتائے گا آپ کا نام کیا بچے؟ ایان حمید. آپ بتائیے عین واو پیش او میں کیا ہوگا؟ ارے واش کے لیے کریپس کرو بچے. ابھی میں ایان حمید کا جواب بھی کراؤں گا. آج ہی ذرا دیکھیے بچہ کتنا اور کتنے اچھے طریقے سے اس کا جواب دے دیا اس نے. ایان حمید ماشاء اللہ. آئیے چل نظر آ رہا ہے یہ ایان حمید ہے. ٹھیک ہے اس کے لیے دوبارہ ایک مرتبہ کلیپس کیجیے. کیا ہوگا عین واو پیش او میں؟ ویری گڈ. نون لام زبر کیا ہوگا؟ یمنعون میم علی زبر عین واو نون پیش. یہاں پر بھی وہی ہے مگر یہاں پر آیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے نون زبر نہ پڑھا. یہاں پر آیت علامت وقف موجود ہے اس لیے ہم نے عین واو نون پیش اون پڑھا ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی پوچھے بھائی آپ ایسا کیوں پڑھ رہے ہو حالانکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اس کے اوپر کیا ہے؟ آپ اس کو عین واو نون پیش اون پڑھ رہے ہو تو آپ ان کو یہ جواب دیں گے کہ دیکھیے جناب ہم یہ نہیں کہتے اس کے اوپر نون اس نون پر زبر نہیں ہے بلکہ ہم سیکھنے کی غرض سے اس کے اوپر جزم دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ موجود ہے اور سیکھنے کے لیے ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں. بس جب ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب اس کو ایک مرتبہ دوبارہ ہم ریپیٹ کریں گے اس کے بعد ایک مرتبہ خود پڑھوں گا تو درس کا اختتام ہوگا مگر اس سے پہلے ایک لطیفہ سناؤں گا قاری صاحب کا جو مجھے یہاں پر یاد آ گیا تھا. ٹھیک ہے آپ بھی خوشی خوشی گرج لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہمارے درس میں خوشی بھی ہوگی ڈر کا ماحول بھی ہوگا اور احترام کا ماحول بھی ہوگا. میں چاہوں گا ڈر کا ماحول نکال دیجئے احترام کے ماحول میں رہ کر پڑھیے. اوکے احترام کسے کہتے ہیں؟ احترام سدا رہنے والی چیز ہے. ڈر کچھ لمحوں کے لیے رہنے والی چیز ہے. ڈر نہیں احترام ہونا چاہیے آپ کے سینے میں. ٹھیک ہے چلیے شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سریلی آواز میں پڑھیے. ٹھیک ہے ہاں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. بہت سارے آزاد پر مسلین نہیں ہے اور اپنے گھر میں جا کے آپ اس غلطی کو سدھاریے گا اپنے پیرنٹس کی. ٹھیک ہے سدھاریں گے انشاءاللہ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب سارے بچے اس بورڈ پر نظر رکھیں گے اور اچھے طریقے سے دیکھیں گے کہ میں کس لہجے میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے بچے چلیے شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ.
يمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. دیکھیے بچے بالکل سیم ایسے ہی پڑھنا ہے, ایک ایک حرف آپ کا سمجھ آنا چاہیے. جس طرح ہم کسی میکینک کے پاس بائک لے جاتے ہیں, گاڑی لے جاتے ہیں, ایک ایک پرزے کو کھول کے وہ کیا کرتا ہے, درست کرتا ہے. اسی طرح ہمارے قرآن کے ایک ایک حرف کو ہم نے اچھے سے ادا کرنا ہے, ایک ایک لفظ سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آواز قاری باسط کی طرح ہونا ضروری نہیں ہے, عبد الرحمن السدیس کی طرح ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف اور صرف ہمارے حروف کی ادائیگی صحیح ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جو حکم ملا ہے نا وہ خوبصورت آواز میں پڑھنے کا, دوسرا کیا حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا. کہیں جانا. تو چلیے اب آخر میں ایک لطیفہ سنا کے آپ کو نکلوں گا کہ ہم نے ویسے ہی اپنے آپ کو بنانا نہیں ہے, بنانا ہے نہیں, بنانا نہیں ہے. تو چلیے, ایک قاری صاحب تھے, بچوں کو قرآن سکھا رہے تھے. ہم آپ کو پوری تجوید نہیں سکھا رہے, ابھی ترکیبیں سکھا رہے ہیں, ہجے کرنا سکھا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تجوید پر بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, چلیے. تو قاری صاحب بچوں کو تجوید سکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے, بچوں جب بھی مجھ سے بات کرو تو قرأت میں کرنا. کس طرح کرنا؟ ارے کس طرح کرنا؟ ہاں, کچھ لینا ہو تو کہنا قاری صاحب مجھے یہ لانے جا رہا ہے نا. کھانا ہو تو کہنا قاری صاحب مجھے کھانا ہے, تاکہ آپ کی آواز بن جائے. کیا بن جائے؟ ارے کیا بن جائے؟ ایک دن قاری صاحب نے اپنے پاس کانگڑی رکھی ہوئی تھی. کانگڑی جانتے ہو نا؟ ہاں, جس میں آگ ہوتی ہے. تو ان کو کہیں نیند آ گئی, ان کی ٹوپی محترمہ کس میں گر گئی؟ کانگڑی میں. ایک طالب علم اٹھا اور کہنے لگا, قاری صاحب آپ کی ٹوپی مبارک کانگڑی میں گر گئی ہے اور جل رہی ہے. جب تک اس نے یہ کہا تب تک اس کی ٹوپی کیا ہو گئی تھی؟ جل کر خاک ہو گئی تھی. قاری صاحب نے اٹھایا تھپڑ اور دیا منہ پر. کہا جلدی نہیں بول سکتا تھا؟ تو اس نے کہا, قاری صاحب آپ ہی نے تو بولا تھا ہمیں کہ قرأت میں بات کرنا, ہم نے قرأت میں کی. تو اس لیے آپ کیا کریں گے, ہر بات قرأت میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کبھی ایک بات جلدی بھی کر لینا, مگر قرآن جب بھی پڑھو گے تو کس طرح پڑھو گے؟ قرأت میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا ورنہ الہی